سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پچھلی الہامی کتاب کی امپورٹنس بیان ہو رہی تھی کہ جو اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں حاصل کرتا، علم سے فائدے حاصل نہیں کرتا اور معجزات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے کتاب ہوتے ہوئے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کتاب دے کر، بس وہی ہدایت یافتہ ہے جو دین کو وحی کے ذریعے سے سمجھے گا، اور وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کہ دین کی کتاب ہوتے ہوئے بھی وہ دین کی کتاب سے دین نہیں سمجھتا، اللہ کو نہیں سمجھتا، رسول کے اسٹیٹس کو نہیں جانتا، کیونکہ اس سے پہلے جو پچھلا چیپٹر تھا وہ بشر اور رسولہ کا تھا کہ نبی خود یہ بات اپنی بتاتے ہیں، خود اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ وہ ایک بشر کی صورت میں رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو جب انسان الہامی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ اللہ، رسول اور اپنی ذمہ داریوں میں پہچان نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے دل کا دین یا اپنے بڑوں سے کچھ حاصل کر کے یا اپنی سراؤنڈنگ سے حاصل کر کے اس کے پاس اپنی خود کی جد و جہد یا اپنی سمجھ نہیں رہتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو کوئی اللہ کے علاوہ اولیاء نہیں ہے جو تمہیں بچا سکیں گے، بلکہ اللہ ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا اور ان پر مزید آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور یہ جزا فقط اس لیے ہوگی، آیت نمبر 98، کفروا بآیاتنا، جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی کہ جو بھی کوئی عذاب ہے جہنم کے مستحق وہی ہیں، کفروا بآیاتنا، اور کسی کتاب کی لائبلٹی، کوئی ریسٹرکشنز، کوئی ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی، ہمیں الہامی کتاب سے باقاعدہ بار بار اویئرنیس دی گئی کہ دیکھو یہ ہوگا سلیبس، اور اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوں گے اگر تم نے اس سے ہٹ کر اللہ رسول پر باتیں کی یا دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اسی کے ہی ساتھ ہم نے لاسٹ آیت میں دیکھا کہ انہوں نے ایک نیا ٹاپک نکالا کہ کیا جب ہم سب ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ اب جناب، اب آپ دیکھیے کہ اس ٹاپک پر بات چلے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارا جی اٹھانا، یہ اللہ کے ذمے اتنا حق ہے، اور پچھلی کتابوں میں اس کو اتنا ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر اہل کتاب اور مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ ان کی پچھلی کتابوں میں بھی قیامت کے بارے میں اور جی اٹھنے کے بارے میں انف مواد ہے، انف میٹر تھا کہ اگر وہ اپنی آیتوں سے اس بات کو سمجھ لیتے۔ اب جناب آیت نمبر 99 سے اللہ تعالیٰ جی اٹھنے کے معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، تم نئی پیدائش پر اگر حیرت کر رہے ہو تو اولم یرو، کیا نہیں دکھائی دیتا انہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ جو الذی خلق السماوات والارض ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وہ قادر ہے اس بات پر، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ بالکل قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا فرمائے مثلہم، دوبارہ ان کی طرح، اور بنائے ان کے لیے ایک وقت مقرر۔ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ آج تم جو ہو وہ بھی اللہ ہی کی کریشن ہو، تو اللہ تعالیٰ بعد میں تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ اتنی نارمل سی، اتنی جنرل سی بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آج جو تم جیتے جاگتے انسان ہو یہ بھی اللہ ہی کی کریشن ہے،
تو بعد میں جی اٹھنے سے تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ اور حساب کتاب اور دنیا میں اچھے بن کر رہنا، یہ ساری چیزیں لاجیکلی بالکل فٹ بیٹھتی ہیں کہ اسی لیے ہی دنیا میں امن قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا ریوارڈ آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بالکل قادر مطلق ہیں کہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کریں، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور جبکہ اللہ نے مقرر بھی فرمایا ہے ان کے لیے ایک وقت مقرر، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی، جس دن کے آنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پچھلے صحیفوں کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں لائے ہیں جو تم ایسا ایک پریٹینڈ کر رہے ہو کہ آپ جیسی بات تو ہم نے کہیں سنی ہی نہیں۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین مکہ ایسا امپیکٹ دے رہے تھے، ایسا تاثر دے رہے تھے لوگوں پر کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انوکھی بات کہی ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی بات اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں اور لوگ اگر آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ جیسی بات تو کبھی نہیں سنی گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اور مجھ کو اپنی کم عقلی پر، اپنی کم علمی پر ملامت کرنی چاہیے، بنسبت اس کے کہ آپ کو جب قرآن سے کوئی کوٹیشن دیتا ہے، آیت کا حوالہ دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے جو آپ نے نہیں سنی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اسے ڈینائی کر دیں۔ اور قیامت کے تو دن پوری کتاب سامنے ہوگی کہ اس کتاب کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو کیوں نہیں سنوارا، تمہیں یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی تھی۔ یہ ہمارا امتحان ہے دنیا میں کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر کہا گیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، جو آپ نے پچھلی ہی آیت پڑھی تھی کہ ہم نے البتہ یقیناً 89 آپ نے آیت پڑھی تھی کہ ہم نے پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، ہر طرح کا ٹاپک، ہر طرح سے تمہیں آگاہی دی کہ دین کیا ہے۔ اب اگر تم نے کوئی چیز نہیں سنی ہے، تمہارے علماؤں نے تمہیں نہیں بتایا، تو تم ان کے محتاج کیوں تھے؟ تم نے اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہیں پڑھا اور اپنے رب کی رسپیکٹ خود کیوں نہیں کی، اور اپنے اوپر جو آپ کے اور میرے ذمہ داریاں تھیں اسے ہم نے خود کیوں نہیں نبھایا؟ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ قیامت پر بہت فوکس کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ریپیٹڈ یہ ٹاپک تھا جس پر سورہ نبا کہتی ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس چیز کے بارے میں یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں، اتنی بڑی خبر کے بارے میں یہ کویسچن لے کر آئے ہیں، جس پر اللہ فرماتے ہیں جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انف مواد، اتنی ڈسکشن کی ہے جو ایک انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَبَى الظَّالِمُونَ، یہ قیامت کے ٹاپک کو، یہ جی اٹھنے کے ٹاپک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں تک پہنچایا تو فَأَبَى الظَّالِمُونَ، بس انکار کیا ظالموں نے، حق مارنے والوں نے، الا کفورا، سوائے ناقدری کے، انہوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ان کو بتا دو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتا دو کہ لو انتم تملکون خزائن، اگر تم مالک بن جاتے، اگر تمہیں اختیارات دے دیا جاتا، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اگر تمہیں اختیارات دے دیا جاتا، اگر تم خزانے کے جو رب کی رحمت ہے اس کے اگر تم مالک بنا دیے جاتے، تو تم وہ لوگ ہو کہ اذن، اس صورت میں، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، البتہ تم روک لیتے اس رب کے خزانے کو بھی خرچ ہونے کے ڈر سے۔ یعنی اے انسان، تو اتنا اللہ سے نا امید ہے، تو آگے والی زندگی سے اتنی نا امید ہے کہ اگر تجھے اللہ کے خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا تو تو لوگوں کو دیتا نہیں، کہتا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں سچ مچ اگر ہمیں کوئی ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا جائے تو ہمیں یہی فکر پڑی ہوتی ہے
کہ یہ ختم ہو جائے گا اور اسے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ اگر رب کے خزانوں کے ہمیں مالک بنا دیا جاتا، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں کہ تمہارا رب تمہیں دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اس کا یہ جو مچھلیاں اور جانور اور جنگل اور بیابان اور ایک چھوٹا چھوٹا کیڑا، یہ ساری روٹین، یہ آسمان زمین سورج چاند، یہ سب کس طرح سے گامزن ہے، کتنا آرگنائز، ہر چیز اپنے طریقے کے مطابق چلتی ہے. ایک پانی پلایا جاتا ہے لیکن وہ فروٹ جو اگر کیلا ہی اپنا فروٹ درخت نکالتا ہے تو وہ وہاں سے آم نہیں نکالتا. یعنی کیا آرگنائز طریقہ ہے. اے لوگوں، تمہیں یہ دیکھ کر بھی خدا کی شان نظر نہیں آتی اور تم جی اٹھنے پر حیرت کا اظہار کرتے ہو. تم کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ رحمت جو رب کے خزانوں کی رحمت ہے کس طرح سے نکلتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے، اور تمہارا رب تمہیں کس طرح سے بانٹتا چلا جاتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ ریسائیکل کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو پھر بھیجتے ہیں. یعنی تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا. تمہیں اللہ کی کتاب سے علم تو حاصل تم نے نہیں کرنا، لیکن کیا تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں کہ تم اپنے رب کے معجزات اور اپنے رب کی کرامتیں اور اپنے رب کی تخلیق سے اتنے اندھے ہو؟ کہیں اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان کا حشر یہ ہوگا کہ یہ اندھے گونگے اور بہرے میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے مفاد کے لیے تو اپنی آنکھیں کھول کر چلتے تھے، لیکن جہاں انہیں جی اٹھنے کا عقیدہ دیا جاتا تھا تو انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ رب کے خزانے کیسے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور کیسے رب تعالیٰ اسے خرچ کر رہے ہیں. اگر تمہیں ان کا مالک بنا دیا جاتا تو وہاں پر بھی تم ناقدری کرتے اور تمہیں یہی خوف ہوتا کہ اب اللہ اور مزید چیزیں پیدا شاید نہیں کریں گے تو تم لوگوں کو دینا بھی بند کر دیتے. تم سمجھتے ہو نا کہ اللہ تمہیں اٹھائیں گے نہیں. ایسے ہی تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں اختیارات کا مالک بنا دیا جاتا تو تمہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ شاید اب پودوں میں سے پھول نکلنا بند ہو جائیں گے، شاید اب پانی برسنا بند ہو جائے گا، شاید اب ہماری پروویژنز سب رک جائیں گی. یعنی تم اتنے شک کرنے والے لوگ ہو کہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور پہلی آیت یہ پڑھتے ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صرف تم نے یہ اوتھ نہیں لیا، صرف قرآن والوں نے یہ اوتھ نہیں لیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ نے بھی یہی اوتھ لیا ہے، ان کی بھی کتابوں میں یہی باتیں درج ہیں، لیکن ہم کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہمارا دین کچھ زیادہ بیکورڈ ہے بنسبت ان کا دین بہت ایڈوانس ہے. ہم اس اگر دھوکے سے نکل آئیں اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ پچھلا دین اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن یہ دونوں میچ کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے بھی بھلا دیا اپنی الہامی کتاب کو تو ان کا تو برا حشر ہوگا. انہیں تو تم کافر کہہ رہے ہو، اور اگر تم قرآن کو نہیں پڑھتے تو تمہیں کوئی کافر نہیں کہتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ پر مسلمان ہونے کا لیبل لگا لیا. تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے گھر بھی کیا ایسی ہی چھانٹ ہوگی؟ اللہ کے گھر ہر اس انسان کو نکالا جائے گا جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اور پھر اسے اس کا ریوارڈ ملے گا کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق کتنا حصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کے پورا قرآن والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنا دے، اور اس کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہوں. اور اسی کے ہی ساتھ اگر آپ آیت کو غور کریں، اول تو یہ آیت اس طرح سے اینڈ ہوتی ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان بڑا تنگ دل. ارے تھوڑا سا تو براڈ مائنڈڈ ہو جاؤ، اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے نظریے سے تھوڑا سا تو نکل کر خود قرآن پڑھ لو. اتنا تنگ دل
اللہ کی نعمتوں میں بھی تنگ دل ہو، علم حاصل کرنے میں بھی تنگ دل ہو، تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تمہیں باپ داداؤں کا دین چھوڑنا پڑ جائے گا، تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا پڑ جائے گا، تم سمجھتے ہو کہ تم پڑھو گے نہیں تو تم بچ جاؤ گے، نہیں پڑھنے والا جاہلوں میں کھڑا ہوگا اور جاہلوں کا انجام دوزخ سے کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے دل کو تنگ مت کرو، اور اپنے مفاد یعنی آپ کا اور میرا جو فیوچر ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا اور اپنی الہامی کتاب کو خود سمجھنا پڑے گا، اور بغیر کسی کی شہادت کے ہمیں اللہ کی شہادت کافی ہوگی، جس کو آپ نے ابھی پچھلی ہی آیتوں میں پڑھا، 96 آیت میں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 96، کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ تعالی گواہی کے لحاظ سے، بینی و بینکم، میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی، پھر ہمیں کس فتوے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جوائننگ ہے آگے آیت نمبر 101 کی، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور البتہ یقیناً دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 9 آیات بینات، 9 ہم نے کھلم کھلا معجزات دیے تھے، پھر بھی تم نے قدر کب کی؟ تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگ رہے ہو، جو کہ آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر تقریباً 90 سے انہوں نے ایک بوجھاڑ کر دی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے انتہا کر دی کہ آپ یہ لا دیں اور وہ لا دیں اور وہ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے دونوں گروہوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے نبی کو 9 معجزات ایسے دیے جو بالکل کھلم کھلا دکھنے والے تھے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پوچھ لو، پس سوال کرو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب آئے موسیٰ ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ، پس کہا اس کے لیے فرعون نے، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے کہا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ، بے شک میں البتہ یقین سے کہتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ۔ یہ بات فرعون نے 9 معجزات کھلم کھلے 9 معجزات دیکھ کر بھی فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ البتہ میں یقین سے کہتا ہوں تجھ کو کہ تو مسحور ہے، تجھ پر جادو ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ، گویا کہ اس نے کہا کہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، مسحور ہے، کیونکہ ہم مسحور کس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کو اس کی کچھ حرکتیں ایسی لگتی ہیں کہ اس پر کچھ جادو ہو چکا ہے، اسے کسی نے ورگلا دیا ہے، اس پر کسی کا سایہ آ چکا ہے اور اس کی باتیں ہم شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کیسے خوبصورت جوائننگ ہے کانٹیکس سے، کہ تم سب جب اللہ کی کتاب سے دین نہیں سمجھتے تو تم میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ فرعون نے 9 معجزات دیکھ کر بھی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ مجھے مسحور لگ رہے ہیں۔ یعنی کس خوش فہمی کا ہم شکار ہیں کہ معجزات سے ہماری شان بڑھ جائے گی، یا معجزات دکھانے سے دین کہ آپ قائل ہو جائیں گے، یا معجزات دیکھنے سے آپ کے اندر سٹیبلٹی آئے گی، یا آج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ والے اہل کتاب معجزات مانگ رہے ہیں۔ تو اے اہل کتاب، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نبی نے 9 کھلم کھلے معجزے لائے تھے، لیکن فرعون نے اسے بھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ اب جب آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یہ معجزہ لائے ہیں کہ وہ تمہیں وہ کتاب کی باتیں بتا رہے ہیں جو ان کے قلب پر وحی ہوتی ہے، اور جو وہ تمہاری کتاب کو ٹیلی کر رہے ہیں، تو پھر معجزات مانگنے کا کیا تک ہے؟ یہ سب آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ جب آپ کو اور مجھ کو اللہ کی آیت سے کھلم کھلا بات مل جاتی ہے، پھر میں اور آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کون سا فتویٰ تلاش کر رہے ہیں؟ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر ہم بھی اللہ کی کتاب سے تسلی نہیں پکڑتے۔
ہم اگر معجزہ نہیں بھی مانگ رہے ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو گویا ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں قرآن سے کوئی ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے ہیں، تو تم اپنی صفائی میں کچھ اور پیش کرو، تم کچھ کرامت کر کے دکھا دو. کوئی کرامتیں اور کوئی معجزات کوئی نہیں دکھا سکتا. نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے. اگر اللہ کی بات کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھ لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. کاش تم نے یقین کر لیا ہوتا اللہ کی باتوں کا، اللہ کی کتاب سے، علم سے. کاش تم نے علم سے یقین کر لیا ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. البتہ تم اب ضرور بضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر تم اس کو یقینی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے، ہر آگ کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے، ہر ذلت سے دنیا اور آخرت کی بچا لے. آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب یہ کہا اتنے معجزات دیکھنے کے بھی بعد کہ میں یقین سے کہتا ہوں اے موسیٰ کہ آپ سحر زدہ ہیں، تو اس پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.